ساریاں دی گل بناوندا اللہ سمجھ آیا؟ کیا کہا میں آیا؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا وہ بتاؤ جو پنجابی سمجھے تھے کہ سارے بگڑے کام کون بناتا ہے؟ ایک آواز میں. اور سب کے معاملات کو کون سلجھاتا ہے؟ کتنی پیاری پیاری وہ کریم اللہ. ہاں بگڑ سارے کم میں بڑھوندا اللہ نے ساریاں دی گل بڑھوندا اللہ نے. کہو ساریاں دی گل بڑھوندا اللہ نے ساریاں دی گل بڑھوندا اللہ نے. اللہ سے لو کہ یہ پنڈال بھی جھوم اٹھے ڈنڈو والا یار جھوم اٹھے. رب محبت کی نظر سے ہمیں دیکھیں. اونچا کہو میرے ساتھ اللہ اللہ بلند آواز سے اللہ اسٹیج والے اللہ اللہ پتہ نہیں پنجابی آتی ہے کہ نہیں آپ کو لیکن یہ شعر ضرور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. بڑا پیارا ہے. وَالزُّوحَا دی صورت یاروں دس دیئے وَالزُّوحَا دی صورت یاروں دس دیئے وَالزُّوحَا دی صورت یاروں دس دیئے سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ جنہیں سمجھ میں آیا ہے کہو سبحان اللہ. جنہیں سمجھ میں نہیں آیا وہ کہو سبحان اللہ. پتہ نہیں ہی میں ہو یا شین میں ہو پتہ نہیں چلا. والضحیٰ کی صورت بتاتی ہے کیا بتاتی ہے کہ سب سے پہلے نعت سنانے والا کون تھا. ایک ہاتھ اٹھا کے پھر سنو. والضحیٰ دی صورت یاروں دس دیئے والضحیٰ دی صورت یاروں دس دیئے سب سے پہلے نعت سنانا اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى اونچا ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأما اليتيم وأما السائل
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَالزُّوحَا سورت یاروں دس دیے وَالزُّوحَا سورت یاروں دس دیے سب تو پہلے نات سناؤں اللہ ساریاں دی گل بناؤں اللہ مل کے اللہ دریا کرے رب دا بندہ بن جا بنیا بندیا تو نہ دریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے اللہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، فرانس والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ڈینمارک والے بھی، پتہ چلے کہ ٹنڈو آلیار والے کتنے عاشق رسول، کتنے دین پر مر مٹنے والے ہیں، اور کتنے 6 نمبر والے ہیں الحمدللہ، ہو کہ نہیں ہو؟ میں پہلا نمبر ہی تو سنا رہا ہوں، پھر پیچھے کیوں ہو؟ ایک بار مجھے سارے گاؤں میں حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ جب ایمان کمزور ہو جائے اللہ کی بڑائی کو بولنا شروع کرو، ایمان بننا شروع ہو جائے، پھر فجر بسترے پہ نہیں ہوگی، مصلی پر ہوگی، سمجھا؟ ایمان کمزور ہے، بڑے مسائل ہیں، تو اللہ کی بڑائی کو بولنے سے کیا بنتا ہے؟ اونچا بولو اور اونچا بولو، ایمان۔ تو یہ اللہ کی بڑائی، میرے ساتھ بھی حصہ ڈال دو، ایک بار کہو سارے اللہ آپ نہ کہو، میں آپ کے لیے کہتا ہوں سبحان اللہ۔ نہیں آپ نہیں بولو، خدا نہ خواستہ ثواب ہو گیا تو انسان ہے، اب کہہ دو یار قضا کر لو سارے جو پڑے ہوئے ہو، یہ بولو گے تو زیادہ میرا خیال ان سے آواز آ جائے گی، ایک بار سارا مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو شان صحابہ سناؤں۔ صحابہ والے بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھائے، صحابہ والے بیٹھے اور جو کھڑے ہیں یہ بھی ہیں، یہ ذرا زیادہ جوش میں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہاتھ کھڑے ہونے سے نہیں پتہ چلے گا، پتہ اس نظم میں ساتھ دینے سے چلے گا۔ پڑھو گے میرے ساتھ؟ جیسے ابھی پڑھا ایسے ہی پڑھو گے؟ ایسے نہ ہی پڑھو تو ٹھیک ہے۔ دیکھو حاجی صاحب کرسی پہ بیٹھو، آپ کو نگرانی دیتا ہوں میں، 2-3 پارٹی ہماری ادھر دیکھتے رہنا، ہاں آپ نگرانی کرو کون پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ باقی ایک لائن آپ نے پڑھنی ہے، کس نے پڑھنی ہے؟ آپ نے بولو ہم نے، جاگ جاؤ تھوڑے، کس نے پڑھنی ہے؟ اور باقی پوری نظم میں نے سنانی ہے انشاءاللہ، ساتھ دو گے؟
میں چاہتا ہوں ٹنڈولا یار میں ہم اس کو تاریخ رقم کر کے جائیں. لگتا تو نہیں, اللہ ہی خیر کرے. یہ تو اوپر والی تاریخ رقم ہوگی یا نیچے والی رقم ہوگی. اس کو کیا پہلے چل نہیں رہا تھا, مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں. تو یہ شان صحابہ کی نظم میں نے پورے پاکستان میں بھی پڑھی, لائیو باہر ملکوں میں بھی پڑھی. تو اب تک چکوال والے, اور عجیب بات بتاؤں, جنگ والے دوسرے نمبر پہ تھے. پہلے نمبر پہ کون تھے؟ دوسرے نمبر پہ کون تھے؟ جنہوں نے میرے ساتھ بڑا زبردست پڑھا, لوگوں نے فیصلہ کیا. لیکن حیران اس پہ ہوا, 10-15 دن پہلے ٹنڈو آدم میں تھا میں, انہوں نے دوسرا نمبر لے لیا. سوچ رہا ہوں ٹنڈو علیار والے پڑوس میں ہیں, فیصلہ بعد میں یوٹیوب اور فیس بک والے کریں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ پیچھے رہیں, ٹنڈو آدم کے قریب ہی ہیں آپ. ٹنڈو وہ آدم والا ٹنڈو تھا, یہ اللہ والا ٹنڈو ہے, اللہ یار والا. تو آپ کا تو اور زیادہ ایمانی لیول اوپر ہونا چاہیے. ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ اچھا, ساتھ دینے سے پہلے آگے آ جاؤ, تھوڑے آگے آئے, ہلو, تھوڑے ہلو, حرکت کرو. ماشاءاللہ, یہ بات ہوئی نا, یہ لہر کی طرح سارے آئے, سمندر کی طرح اسٹیج کو بہا کے لے جائیں گے انشاءاللہ. اتنا جوش میں نہیں آنا, آ جاؤ آگے آ جاؤ. یہ نظم بڑی قیمتی ہے, میں کہتا ہوں ضائع نہ ہو جائے. وہ جو پیچھے تھوڑے لڑک جاؤ نیچے, آ جاؤ نیچے آ جاؤ, تھوڑی دیر کی بات ہے. تم لوگ خوش ہوتے ہو نا اونچی جگہ پہ بیٹھنے پہ, وہاں کہ صاف نظر آئے, ادھر سے اور اچھا نظر آ رہا ہے. آ جاؤ ماشاءاللہ. اب میں نظم پڑھتا ہوں, ایک لائن آپ نے پڑھنی ہے, باقی پوری نظم میں نے سنانی. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ مائک ٹھیک ہے, دوسرا لے لو, لیڈ لیس لے لو, کیونکہ اس نظم میں نے پوری نگرانی کرنی ہے, آپ پیچھے نہ رہ جائیں. آپ میری کوشش یہ ہے کہ اس نظم میں آپ پیچھے نہ رہ جائیں. اسٹیج والے بھی, یہ تازے جو ماشاءاللہ حافظ بنے ہوئے ہیں, اور ان کے ماں باپ, یہ سارے جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں, ذرا ایک بار مل کے میرے ساتھ ٹنڈو علیار والوں صحابہ کا نام لینا ہے. اور وہ کیسے لینا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اسی پہ میں یہ لیول آپ کا دیکھوں گا کہ میں نے کتنی اس نظم کو پڑھنا ہے, پوری پڑھنی ہے یا ادھوری پڑھنی ہے. یہ فیصلہ آپ جب صحابہ کا نام لوگے اس کے بعد میں کروں گا. اب ایک بار جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے صحابہ کا نام لو, سب مل کے کہو میرے ساتھ, صحابہ صحابہ صحابہ. مجھے آمو والا تو دھکا لگا دے اور ادھر سے کام بن جائے. ابھی بھی میں جو چیز چاہ رہا ہوں وہ ملی نہیں. صحابہ والے ہوں ہاتھ اٹھاؤ, اتنے ڈیلی نہیں رہنا, اس محنت کو آگے لے جانا ہے. تو ایک بار اونچی آواز سے صحابہ 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 صحابہ, بلند آواز سے صحابہ ہمیں اپنی جان سے پیارے. صحابہ 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 نبی چاند ہیں اور ستارے. ماشاءاللہ, شان صحابہ, ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ. اب بات بنے, اب ہم نے پوری دنیا کو سمجھانا ہے. کیا سمجھانا ہے؟ نبی کے صحابہ بڑے محترم. یاد کرو کیا ہے؟ نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. نبی کے صحابہ اونچا بولو, بڑے محترم. کیوں؟ خود گواہ جس پہ اللہ کا رضی اللہ عنہم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. آگے رضی اللہ عنہم. ہاں, میں قرآن سے بات کر رہا ہوں, کوئی تنقید نہیں ہے. کہوں میرے ساتھ, نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس
جس پہ اللہ کا قرآن ہے. اب کہو میرے ساتھ. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یاد ہو گیا؟ ہاتھ کھڑا کرو کس کو یاد ہوا. اب میں مائک سے ہٹوں گا, آپ کی آواز آنی چاہیے, مل کے کہو. ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. بلند آواز سے. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. مجھ سے راضی ہے یہ, ان سے راضی ہوں میں, جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. جو کھڑے یہ بھی ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. اور پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا, پھر کسی ساتھ اپنے لے جایا گیا. کون کندھوں پہ لے کر چڑھا, کس کی گودی میں انہیں کو سلایا گیا. وہ بھی صدیق اکبر میرے دوستوں, ساری امت میں پہلا مسلمان ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. صحابہ اور مل کے. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا مانگتے میرے آقا نے جس کو لیا, کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا, جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا. وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا, مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی, بھاگتا جن کی ہے بد سے شیطان ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. میں نے کس کی بات کری؟ نماز کا وقت ہوا. کس کا؟ حضرت عمر ابھی اسلام لے کے آئے تو صحابہ صفے بنا رہے ہیں دار ارقم میں. حضرت عمر فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہ صفے بنا رہے ہیں. کیوں؟ نماز پڑھنے. اتنی چھوٹی سی جگہ پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ مسجد حرام میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں نا. لبید, عتبہ, عتیبہ, ابو سفیان, ابو جہل, ابو لہب, کیا نہیں چھوڑتے؟ کہتے ہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے تو چھپ کے پڑھ رہے ہیں. کہا اچھا, ہاں. کون پوچھ رہے ہیں؟ عمر والوں اونچا کہو. اتنے ڈھیلے کیوں ہو گئے تم لوگ؟ دوسری تو نکل لی کیا؟ تو پھر اونچا بولو نا. عمر یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ چھپ کے پڑھ رہے. وہ پڑھنے نہیں دیتے مسجد میں. کہا اچھا چلو آگے آگے, اونچا اونچا, اور پیچھے پیچھے صحابہ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلی بار کھل کے نماز پڑھ دیں. ایک مشرک بھاگا, ابو سفیان, ابو جہل, وہ ایک جگہ بیٹھتے ہوں گے, انہیں جا کے کہنے لگا تم یہاں بیٹھے ہو, وہ مسلمان تو مسجد حرام جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے. کہ ان کی یہ جرت, ہم زندہ ہوں اور وہ مسجد میں نماز پڑھیں گے, چلو ان کو روکتے ہیں. وہ جیسے کھڑے ہونے لگے نا, آدھے کھڑے تھے آدھے بیٹھے تھے. وہ جو آیا تھا, کیا ہوا سائن تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. نہیں وہ سگنل کا ہوگا. تو جو بتانے گیا تھا اس نے کہا اتنی جلدی نہیں کرو, ان کے ساتھ عمر بھی ہے. یہ روکنے آ رہے تھے.
اس نے کیا کہا ان کے ساتھ؟ تو جیسے سنا نا عمر کا نام تو وہ ہینگ ہو گئے. ہینگ ہوتا ہے دیکھا ہے موبائل ہینگ ہوتا تو ٹچ سے مس نہیں ہوتا, تو وہی ہینگ ہو گئے. بولے کیا کریں کیا, زور بھی دکھا دیا. میں شعر پھر پڑھتا ہوں, کیا پتہ سمجھ میں وہی دے دو. تو یہ شعر میں آپ کو سنا رہا تھا, شاید سمجھ میں نہیں آیا تھا, میں پھر پڑھتا ہوں. مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا, کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا, جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا, وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا. مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی, بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم, ایک آواز میں, ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. اور یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ, اوپر ہے خود رب رحمان کا, جس کو نور اپنے عطا کر دیے. یہ ہے اعزاز سے ابن عفان کا, باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی. دیکھ قرآن میں بیعت رضوان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. ایک بار ہاتھ لہرا کے یہ شعر میرے ساتھ پڑھو, عزم کرو کہ ان کے کام کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. ایک بار ہاتھ لہرا کے کہو میرے ساتھ, ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. اور ڈنڈوالے یار والو سننا, سارے ابدال ابتاب غوث و ولی, سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری, رہبر و رہنما سب کے حضرت علی, رہبر و رہنما سب کے حضرت علی. خاندان رسالت میں سب سے جلی, رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے. کرم اللہ وجہ جن کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. بولنا سے صحابہ صحابہ صحابہ, میرپور کے آواز سے بولنا سے صحابہ صحابہ ہمیں اپنی جان سے پیارے. ہاتھ لہرا کے صحابہ 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 صحابہ, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وا صحابہ وا صحابہ, صحابہ والو ہاتھ لہرا کے, وا صحابہ صحابہ وا صحابہ وا صحابہ, ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم, خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے.
سے کہا ہے. اور آگے لے چلوں تھوڑا. ایک نعرہ ہے, ایک گاڑی ہے تھوڑی لیٹ آئی ہے, پہنچ گئی ہے, شکر ہے. یہ ٹنڈو آدم والا روڈ ذرا خراب, صحیح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اچھا, پھر کیوں لیٹ آئی ہے یہ؟ نعرہ تکبیر. یہ وہ ٹنڈولے یار والے نہیں ہیں جو پچھلے سال ملے تھے, مجھے وہ پچھلے سال والے چاہیے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. تم بھی بولو نا یار, تم ڈرا رہے ہو ان کو, اپنے ہو کے تم ساتھ نہیں دے رہے. پھر تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. میں نے بھائی شہباز ایک کلام کو مسلمان کیا, پلے پہ نہیں سمجھ آیا نا, مجھے بھی نہیں آتا تھا. لوگ ہندوؤں کو مسلمان کرتے ہیں, کافروں کو کرتے, میں نے کلام کو مسلمان کیا. بلکہ یوں کہوں ایک نئے انداز میں پڑھا ہے. ساتھ تو دینا نہیں ہے تم نے, میں یہ بولوں کہ ساتھ دو گے تو پڑھوں, تو ساتھ نہ دو میں پھر بھی پڑھوں گا. اس پہ بھی سبحان اللہ. کچھ کھا گئے ہو یا بغیر کھائے بیٹھے ہو؟ لیکن بات ہے عقیدے کی. کس کی ہے؟ اونچا بولو. جو کھڑے ہوئے نا ان پہ بڑا جذبہ ہے ماشاءاللہ, ان کی تھوڑی سی بھی آواز یہاں آ جاتی ہے. جو بیٹھے ہوئے ان کا ان سے زیادہ ہے. تو مکھن لگایا میں نے تھوڑا. میرے پاس ایک ساتھی ہے مولوی صاحب تک, کہتے تھے گھر والی سے لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کبھی تعریف ہی نہیں کی میری اس نے. میں کہا بیٹھ میں تیری کرتا ہوں تو میری کر, ہمارا ایک ہی قبیلہ ہے. تھوڑا سا مکھن لگایا, نعرہ آ گیا. دیکھو ماشاءاللہ, تو تمہارے بےزتی نہیں کی. میں نے کہا تم ان سے بھی اچھے ہو. ایک بار سارے کہو نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. حضرت آپ اوپر آئے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں ان کو ایک نیا کلام سنا رہا ہوں, اور اب اگر آپ نے ساتھ نہ دیا نا تو کیا کر سکتے؟ یہ کوٹ کے چہرے نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے بس ہیں, بے بس. خیر, یہ کلام بڑا مشہور ہو رہا ہے. ساتھی کہہ رہے ہیں اس کو والیوم میں پڑھیں. ٹائم مل نہیں رہا کہ اس کو میں والیوم میں پڑھوں. سفر در سفر ہے, عقیدے کی بات ہے. اشعار بڑے پیارے ہیں. میں پہلا جملہ پڑھ کے مائک ہٹاؤں گا, آپ کا فیڈ بیک دیکھوں گا, جذبہ دیکھوں گا, لیول دیکھوں گا, پھر اس کو پورا پڑھوں گا انشاءاللہ. منظور ہے؟ تو پہلا جملہ کیا ہے؟ بھر دے جھولی. مزہ نہیں آیا, پھر کہو. نئے انداز میں اور اونچا کہو سبحان اللہ. اب مزہ آیا. سنو. بھر دے جھولی میری اے خدایا, تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا. سمجھ آیا؟ سمجھ آیا؟ مزہ نہیں, سمجھ آیا؟ کہو میرے ساتھ, بھر دے جھولی میری اے خدایا, تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا. سب کہو, بھر دے جھولی میری اے خدایا, تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا. دینے والا خدا تو ہے دادا, دینے والا خدا تو ہے دادا. یہ عقیدہ ہے لکھتا رہوں گا. بھر دے جھولی میری اے خدایا, تیرا منگتا ہوں منگتا. ٹنڈو والے یار والا ایک بار سارے کہو, بھر دے جھولی خدایا, تیرا منگتا ہوں. سنو, کل جہاں کا مالک خدا ہی, سب کا داتا ہے رازق خدا ہے. کہو بے شک, ہاتھ اٹھا کے کہو, کل جہاں کا مالک خدا ہے, سب کا داتا ہے رازق خدا ہے. ہاں
کشا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا مشکل کشا صرف اللہ لا الہ آپ کی آواز آئے مشکل کشا صرف اللہ جو کھڑے ہوئے بھی مشکل کشا صرف اللہ کل جہاں کا مالک خدا ہے سب کا داتا ہے رازق خدا ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا بھر دے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا رہوں گا اور شعر سننے سے پہلے سمجھ لو جو صحابہ والے ہیں وہی اہل بیت والے ہیں اور جو اہل بیت والے ہیں وہی صحابہ والے ہیں سمجھ گئے میری بات اب شعر سنو ہے نبی کا گھرانہ تو اعلیٰ اس گھرانے میں کیوں کہ زہرا مزہ نہیں آیا بلند آواز سے سبحان اللہ ہے نبی کا گھرانہ تو اعلیٰ اس گھرانے عائشہ مومنوں کی ماں ہے عائشہ مومنوں کی ماں ہے ماں سے الفت میں کرتا رہوں گا بھر دے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا رہوں گا آگے چلوں آگے تھوڑی لگائی بجائی کروں لگائی بجائی میں کرتا ہوں تیل تم چھڑک رہے کروں ساتھ دو جلنے والے تو جلتا رہے گا میں صحابہ کا نغمہ لکھوں گا مزہ نہیں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ جلنے والے تو جلتا رہے گا میں صحابہ کا نغمہ لکھوں گا دل میں عشق صحابہ بسا ہے دل میں عشق صحابہ بسا ہے میں تو ان کا دیوانہ رہوں گا بھر دے جھولی میری اے خدایا تیرا منگتا رہوں گا ہے یہ ارمان تو مولا بلا لے روزہ مصطفیٰ اب دکھا دے ہے یہ ارمان تو مولا بلا لے روزہ مصطفیٰ اب دکھا دے ہوں میں انس نبی کا دیوانہ اس کو بدل دے سو ٹنڈو علا یار والے نبی کے دیوانے میں نے پہلے اپنا نام لیا حضم نہیں اب تمہارا نہیں تو دل سے سبحان اللہ اور اونچا کہو سبحان اللہ اتنا لمبا نام ہے شعر میں بھی نہیں آ رہا میں پکڑ کے لا رہا ہوں ہے ارمان مولا بلا لے روزہ مصطفیٰ دکھا دے یہ سارے نبی کے دیوانے ہم ہیں سارے نبی کے دیوانے یہ صدا ان پہ مرتے رہیں گے پہلے جھولی میں خدا
صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا، درد جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ تمہارے رخ پر جمی جو میرے دل میں آ رہا ہے، حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں نے نئی نعت پڑھی ہے اور مجھے بڑی عقیدت ہے ان سے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ میں چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں وہ نعت سنا دیں، حضرت عربی اردو کی تضمین سے، اور اشعار بھی بڑے پیارے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو پوری سنا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس میں میرے ساتھ صرف ایک جملہ کہنا ہے، السلام السلام، یہ درود شریف ہے، رحیمی صاحب میں نے کہہ دیا، درود شریف پڑھنے کا اجر ملے گا، اور کتنی بار بولیں گے اتنی بار ملے گا انشاءاللہ۔ کہیں گے میرے ساتھ، یہ عربی نشین ہے، شیخ ملچاری راشدی الافاسی نے پڑھی تھی اپنے بچے کے ساتھ، تو میں نے اردو تضمین کی، اشعار کو جوڑے گئے، اس کے بعد پھر میں نے پڑھے۔ اشعار بڑے پیارے، ایک بار سارے کہہ دو صلی اللہ، اونچا کہو صلی اللہ۔ یہ نعت سنانے کے لیے میں نے آپ کے ایمان کو گرمایا ہے کہ آپ جاگ جاؤ، پھر میں یہ سناؤں، اب سنو گے تو لطف بھی آئے گا انشاءاللہ، دل میں بھی اترے گی۔ پھر کہہ دو صلی اللہ، یہ جو کھڑے ہو یہ بھی کہہ دو۔ اب سنو، شاعر کہتے ہیں، پہلے عربی پھر اردو۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا، سید الانبیاء مشعل فی الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، في السماء دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم میں خار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم میں خار کو، السلام 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 السلام۔ اور کس چیز پر سلام سننا؟ ان کے رخسار پر، زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، السلام 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 السلام
آگے پڑھوں بڑی پیاری نعت ہے پڑھوں آگے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے بڑا پسند کیا اسے آگے پڑھتا ہوں لیکن آگے السلام آخر میں پڑھوں گا شعر جس کی شان میں پڑھوں گا آپ خود سمجھ لینا سن رہے ہو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پے کرے صبر کو بنت بو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو یار کو پار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دستے فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو ایک سو خاندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفا كان في عقله لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه بالسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلا تذهبوا أنتم وتلاقى حق دلدار کو شاہ افرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو سب کہو السلام 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 بس کریں بس کریں بس کر لیں یہ ٹرک کرنا سبحان اللہ بھائی شہباز صاحب کی ایک فرمائش ہے یہ پوری کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں پھر حضرت کا بیان تو ایک بھائی شہباز صاحب کی فرمائش ہے جو میرے لیے آزمائش میں نہیں دی کہ یاد نہیں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے یاد آ جائے میں جب حاجی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے ان کو کبھی کبھی رات کو جمع کر کے کچھ نعتیں سناتا ہوں
ایک تو وہ ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اور ایک یہ نعت ہے جو انہوں نے فرمایا، میں وہ سناتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اور آپ بھی جب جائیں گے انشاءاللہ گنبد خضراء پہ جب نظر پڑے گی تو آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ رونقیں بحال فرمائے، عافیت کے ساتھ دوبارہ اللہ حرمین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ وہ جن پہ حج فرض تھا ان کو کہتے تھے چلے جاؤ میں حج کر لو، وہ کہتے تھے اگلے سال کریں گے، اب کر کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں لائن پہ آنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہ ہی کریم ہے، اللہ عافیت فرمائے۔ تو جب آپ جاؤ گے ہر گنبد پہ نظر پڑے گی، پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ تھک گئے ہو آج آپ، اونچا کہو سبحان اللہ۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہر گنبد جو دیکھو گے تو آنا زمانہ بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں پہ نرمیت پہ، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں پہ نرمیت پہ، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ میں تو بس کرنے کی سوچ رہا تھا، اور یہ تو پرچہ نہیں پرچیاں ہیں۔ پرچی کراچی میں آتے ہو کیا ہوتا ہے؟ دکانوں والا کیا بولتا ہے؟ پرچی آتی ہے، لیکن یہاں تو امن ہے۔ ایک فرمائش آئی ہے، فرمائش خلائی مخلوق، مطلب مستورات کی طرف سے، اور ایک کراچی سے جماعت آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو فرمائش کی ہے بڑی مشکل کی ہے بھائی، تو جماعت والے ساتھی ہیں، اور بھی کی ہے، بڑی لمبی نشید ہے، وہ تو مشکل ہے، البتہ 2 کلام بھی وہ میں سنا سکتا ہوں انشاءاللہ، اور درود شریف پڑھنے سارے۔
جب درود شریف کا کہتے ہیں تو آپ درود شریف کا شیڈ دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں. اللہ آخر تک درود پورا پڑھ لو اونچی آواز میں. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں, تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ منظر یہ سہانا دیکھوں, تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں. صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سارے تو تیرے پنڈولا یار والے شعر سمجھنا. لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے, میری خواہش کہ میں تیرا زمانہ خوشبو سوزو تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سوزو, تجھ پہ اترا جو حکمت کا خزانہ پہ اترا جو ہے کہ مدینے کا خزانہ دیکھوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا شعر پڑھنے سے پہلے مجھے میرے نانا جی کی بات یاد آئی. وہ فرمایا کرتے تھے, پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, فرمایا کرتے تھے بیٹا انس حلوہ کھانا سنت ہے لیکن دانت شہید کرانے کے بعد. نہیں سمجھ آئی دانت شہید. ایک اور بات یاد ہے, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت, مکہ مکرمہ میں دسترخوان لگا اور کھانے کے لیے لوگ بیٹھے حضرت. تو ایک صاحب نے بعد میں پوچھا حضرت کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے؟ ہم تو صرف پیٹ کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں نا, اللہ ہمیں دوسری سنتوں کو بھی زندہ کرنے والا بنائے. کیا سوال کیا سائل نے؟ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے یا نمکین؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا میاں تم سنت پوچھ رہے ہو تو سنو, سنت تو فاقے کرنا ہے. سنت کیا ہے؟ پیٹ پہ پتھر باندھنا. تو اب میں شعر پڑھتا ہوں سمجھنا. تیرے ہاتھوں نے کئی کڑی دھوپ کے بعد, تیرے ہاتھوں نے کئی کڑی دھوپ کے بعد جو کھلایا
صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی. ماں والا کیا ہو جائے؟ اچھا وہ تو بڑی لمبی ہے. یار وہ میں نے کئی بار یہاں سنائی ہے, دوسری سنا دے ذرا, یہ فارغ ہو جائے. بڑی محبت سے ابھی پیچھے کرو, گر نہ گئے. ٹھیک ہے, اجازت ہے, چڑھ کے کرنے کی اجازت تو نہیں ہے نا یار, بھول سے کر دے. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا. میں نے غلط کہا, اجازت گنجائش. استاد جی نے فرمائے وہ بھی بوقت ضرورت گنجائش. ہم نے تو سمجھے ثواب ہی اسی میں. پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے نا, لیٹنے کی بنائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کی تصحیح کر دوں, غلطی ہو گئی تھی. پڑھو گا میرے ساتھ سارے. اب مل کے پورے عالم کو جواب دینا ہے جو وہ وقتاً فوقتاً ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. غلط حرکتیں کر کے کیا کرتے ہیں, کبھی قرآن جلاتے ہیں, کبھی, میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا, وہاں تک جاتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں ہر بار کہ ایمان والا اس لائن سے آگے کراس کرنے نہیں دے سکتا. کہو گے میرے ساتھ, اونچا کہو گے, کہو اے آواز میں, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. وأحسن منك لم تر قط عين, وأجمل منك لم تلد النساء. خلق مبرأ من كل عيب, كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سچ راہی نہیں خندہ جبھی کوئی, ابھی تک جن سکینہ عورت ان سا ہنسی کوئی نہیں رنگی ہے قدرت نے. میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا اپنے مولا, وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. ایک آواز میں محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. ہجوت محمدا فأجبت عنه, وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء, فشركما بخيركما الفداء. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ. نبی کے گستاخوں پر, نبی کے گستاخوں پر محمد کی تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے لاؤ, محمد کی تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے.
تقدس پہ ہاتھ لہرا دے محمد کے تقدس پہ زبان جو نکالیں گے خدا کے حکم سے زبان کھینچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخی ناموس احمد کرے چکے ہو تو اپنی زندگی سے قبیلے بس مر چکے ہو تو میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پہ میرے ماں باپ ہو قربان ان کی سب اداؤں پہ زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں آگے 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 نبی کے گستاخوں پر نبی کے گستاخوں پر قاتلوں پر قاتلوں کے حامیوں پر نعرہ تکبیر میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا ٹنڈولیان والوں تمہاری آواز پوری دنیا میں جانی چاہیے یہ جا رہی ہے بلند آواز سے کہو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم